ہم دنیا کی رنگینیوں میں ہم مگن ہیں، مادہ پرستی کا دور ہے، سستی اور کاہلی کا شکار ہیں، بہت زیادہ جرائم ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، بہت سارے گناہ ہم سے ان کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر لیتے ہیں۔ ایک تو کبیرہ گناہ ہے، جس طرح جھوٹ بولنا ہے، جس طرح غیبت کرنا ہے، جس طرح رشوت لینا دینا ہے، جس طرح سود کھانا ہے، کھلانا ہے، اس طرح کے بڑے بڑے جرائم ہیں، کسی کو قتل کرنا ہے، اور اس طرح بہت سے جرائم ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، آپ نے وہ جرم کر کے کسی انسان کی حق تلفی کی ہے، اس کو پریشان کیا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، تو پھر آپ اس سے معافی تلافی بھی کروائیں گے اور اللہ رب العزت سے توبہ بھی کریں گے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا تعلق صرف اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، نماز میں سستی ہو گئی یا اس طرح کا کوئی اور جرم ہو گیا جس کا براہ راست تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، صرف خالق کے ساتھ ہے، تو صرف اللہ رب العزت سے توبہ کریں گے، آپ معافی مانگیں گے، اس کو راضی کر لیں گے، اللہ گناہ معاف فرما دے۔ لیکن کچھ وہ گناہ ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہتے ہیں اور جو ہمارے نزدیک گناہ ہوتے ہی نہیں، جن کو ہم گناہ اور جرم سمجھتے ہی نہیں، صبح و شام دن رات ہم کیے چلے جاتے ہیں، تو ایسے گناہ اللہ رب العزت نیکیوں کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو آٹومیٹک معاف کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر آپ اسی طرح اللہ رب العزت کے دربار پہ چلے گئے اور اللہ رب العزت نے اس کی باز پرس کر لی تو یقیناً صغیرہ کبیرہ سارے گناہ پلڑے میں ڈالے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں آپ کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، اور پھر جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ جس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوا تو ہمارا آج کا جو معمول ہے اور جو ہمارے طرز زندگی ہیں جو، اس کے حساب سے تو ہم دن رات برائیاں ہی کرتے ہیں، نیکیوں کو تو ہم انگلیوں پر بھی نہیں شمار کرتے، وہ تو چند ایک بھی نہیں ہوتی ہیں، اور برائیاں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر قیامت کے دن حسرت، پشیمانی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔